حرف شوق معروف ادیب مختار مسعود کی علی گڑھ سے وابستہ یادوں اور گزرے ہوئے دنوں کی وہ لازوال داستان ہے جسے پڑھ کر گزشتہ علی گڑھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے قبل ان کی کتابیں آواز دوست، سفر نصیب اور لوح ایام بھی کافی مقبول ہوئی تھیں۔ علی گڑھ، سر سید اور اسٹریچی ہال کے ارد گرد گھومتی یہ داستان ہمیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عظیم دور سے واقف کراتی ہے۔ حرف شوق کا انتصاب طلبہ علی گڑھ کالج کے نام کیا گیا ہے۔ کتاب میں کل 4 ابواب ہیں۔ ماضی کے ساتھ ایک نشست، سر سید احمد خان کون تھے، باعث تحریر اور مرحوم کے نام ایک خط۔ ماضی کے ساتھ ایک نشست میں مختار مسعود نے اسٹریچی ہال کے حوالے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کا پس منظر بیان کیا ہے۔ بے حد دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے اس باب میں اسٹریچی ہال کی تعمیر اور مختلف افراد کا ذکر ہے۔ اسٹریچی نام کے لوگوں کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، علی گڑھ کے ابتدائی دور کی کہانی بچپن میں سنی۔ اس میں 2-4 انگریزوں کے نام آتے تھے، ایک کا نام اسٹریچی تھا۔ یونیورسٹی کے طالب علم کی حیثیت سے یہ داستان خود پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اسٹریچیوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک کا علی گڑھ سے کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ تھا جس کی بنا پر اسے علیگ اسٹریچی کہا جا سکے۔ ان علیگ اسٹریچیوں کی گنتی کچھ اس طرح ہے: ایک لڑکی، ایک لڑکا، ایک عورت، 2 اعلیٰ عہدیدار، ان میں سے ایک فوجی تھا اور دوسرا غیر فوجی۔ آخر و ذکر ہمارا ممدوح ہے، پورا نام سر جان اسٹریچی ہے۔ اسٹریچی ہال کی تعمیر کا واقعہ بھی اس باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسٹریچی ہال کی تعمیر میں کتنے دن لگے اور زمین کیسے حاصل ہوئی، سر سید نے کس کس طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور لوگوں سے اپنے مدرسے کے لیے چندے جمع کیے۔ اسٹریچی ہال کے اندر کندہ ناموں کی تفصیلات کو بھی مختار مسعود نے درج کیا ہے۔ نہایت تحقیق سے لکھے گئے اس مضمون میں انہوں نے لکھا ہے کہ 500 چندہ دینے والوں کے کل 119 نام کندہ کیے گئے ہیں۔ مدرسۃ العلوم کے قیام اور اسٹریچی ہال کی تعمیر کے حوالے سے مختار مسعود نے کچھ سیاحوں کے بیانات درج کیے ہیں جو اس طرح ہیں۔ ایک ایرانی سیاح نے مدرسے کی عمارت دیکھ کر کہا، یہ ایک معجزہ لگتا ہے، جو کام ریاست کے بس کا نہیں وہ ریت کے ایک فرد نے تن تنہا کر دکھایا ہے۔ ایک انگریز سیاح نے کہا، میں نے کئی ملک دیکھے ہیں لیکن کہیں کیمبرج یا آکسفورڈ کے کالجوں کے نمونے کا کالج سوائے محمڈن کالج کے نہیں دیکھا۔ اسٹریچی ہال کی تعمیر مکمل ہونے کے موقع پر کسی صاحب دل نے کہا، جب تک یہ عمارت قائم ہے مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مرے ہوئے بھی ایسے کام کر گزرتے ہیں جو زندوں سے نہیں ہو سکتے۔ اس پہلے باب میں سر سید کی جانشینی کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سارا دن ٹرسٹیان کالج کا جلسہ ہوتا رہا اور بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو گیا۔ بعد میں نواب محسن الملک نے سید محمود سے ٹرسٹی بننے کی درخواست کی اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ اس باب میں سر سید کے علاوہ سید محمود، سر راس مسعود، مسلم یونیورسٹی کی خاتون چانسلر، ہر ہائینس سلطان جہاں بیگم، بھیم راؤ امبیڈکر، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، عبد الرحمن صدیقی، سید حسین وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ سارے لوگ اسٹریچی ہال سے وابستہ یادوں میں موجود ہیں۔ جواہر لال نہرو اور گاندھی جی نے وہاں جا کر تقریر کی تھی۔ اسی طرح مشہور شاعر مجاز اور اختر الایمان کے حالات زندگی کی جھلک بھی اس کتاب میں مل جاتی ہے۔ مختار مسعود کی کتاب حرف شوق کہیں کہیں ذہن کی ایک ترنگ جیسی محسوس ہوتی ہے۔ مختار مسعود کے پاس الفاظ کا اتنا بڑا خزانہ موجود تھا کہ وہ بس قلم اٹھاتے تھے اور اپنی سوچ کے دائروں میں ابھرنے والی تصویروں کی شبیہ کاغذ پر اتارتے چلے جاتے تھے۔ کبھی ان کی تحریر اردو شاعری کی جانب سفر کرتی ہے تو کبھی سیاست کی طرف، اور کبھی وہ اردو نثر کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے قلم کی روانی معروف ناول نگار قرۃ العین حیدر کے لیے کچھ یوں جلوے دکھاتی ہے۔ اردو نثر میں یہ کمال صرف قرۃ العین حیدر کو حاصل ہے کہ وہ گھنے سے گھنے جنگل میں بے دھڑک داخل ہو جاتی، درخت بھی گن لیتی اور راستہ بھی گم نہیں کرتی۔ تحریر ختم ہوتی ہے اور قاری حیرت سے تکتا رہ جاتا ہے کہ مصنفہ گنجان جنگل میں ننگے پاؤں چل رہی تھی اور اسے کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا۔ مثال درکار ہے تو کارے جہاں دراز ہے کہ جلد کو اٹھا کر کہیں سے بھی دیکھ لیں، بے یقین کو یقین آ جائے گا۔ مختار مسعود کی ذہانت قابل رشک ہے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد بھی انہوں نے علی گڑھ اور وہاں سے وابستہ یادوں کو اس انداز و اسلوب میں تحریر کیا ہے کہ گزشتہ علی گڑھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سامنے ایک فلم چل رہی ہو۔ علی گڑھ کی دیواروں، بازاروں، عمارتوں، یہاں تک کہ کنویں کا تذکرہ بھی اس انداز میں کیا ہے کہ پڑھنے والا مصنف کی تحریری صلاحیت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملاحظہ کریں، لاہور ایک کنویں کی مانند ہے۔ اس کی تہ سے ٹھنڈے، میٹھے اور صاف پانی کے سوتے 1000 برس سے پھوٹ رہے ہیں۔
میں دشت آرزو کا بےقرار مسافر ہوں، جہاں کہیں کنواں نظر آتا ہے اس کی منڈیر پر بیٹھ جاتا ہوں، دل کو قرار آ جاتا ہے۔ علی گڑھ کے کنویں کی منڈیر سے خود اٹھ کر نہیں آیا تھا، حالات نے اٹھا دیا۔ اب لاہور کے کنویں کی منڈیر سے اٹھ کر کہیں اور جانے کو جی نہیں چاہتا۔ سنت ہے کہ ہجرت زندگی میں صرف ایک بار کی جاتی ہے۔ اس اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختار مسعود کو لفظیات پر کتنا عبور حاصل ہے، اور ایک کنویں کی منڈیر کے ذکر سے انہوں نے علی گڑھ کی محبت اور وہاں سے وابستہ یادوں کو زندہ کر دیا ہے۔ حرف شوق کو علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو تو لازمی طور پر پڑھنا چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ جس ادارے میں وہ ہیں وہ کتنا عظیم ہے اور اس کے قیام کے لیے کس قدر جتن کرنے پڑے تھے۔ مختار مسعود صاحب طرزدید تھے۔ 15 دسمبر 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ عطا اللہ معروف اقبال شناس تھے اور معاشیات کے استاد تھے۔ 1929 میں جب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر بنے تو اپنے بچوں کو علی گڑھ لیتے آئے۔ مختار مسعود نے علی گڑھ میں ہی بنیادی تعلیم حاصل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ پاکستان جانے کے بعد وہاں کی سول سروس کے لیے منتخب کیے گئے اور لاہور کے کمشنر کے طور پر طویل عرصے تک خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 4 کتابیں تحریر کی۔ انہیں 2003 میں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ مختار مسعود نے 15 اپریل 2017 کو اس دار فانی کو الوداع کہا۔ ان کی موت کے تقریباً 8-10 مہینوں کے بعد حرف شوق شائع ہوئی، جس کا دیباچہ مختار مسعود نے لکھا ہے اور اختتامیہ ان کی اہلیہ عذرا مسعود نے۔ یہاں میں دونوں کے اقتباسات دینا چاہوں گا۔ میں دیر سے سر جھکائے لکھ رہا تھا، انہماک کا یہ عالم تھا کہ اپنا ہوش نہ کسی دوسرے کی خبر۔ خدا خدا کر کے تحریر مکمل ہوئی۔ میں نے پنسل کو میز کی اس دراز میں رکھ دیا جہاں پہلے آدھی ہو جانے والی استعمال شدہ پنسلوں کا ڈھیر لگا تھا، اور لکھنے والے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں اس شخص کی تلاش میں ہوں جس کی خاطر میں نے اپنا طویل ترین مضمون لکھا ہے۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ میں نے لکھنے میں دیر کر دی، اسے جانے کی جلدی تھی۔ میری تحریر اپنے ایک محرک اور قاری سے محروم ہو گئی۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس قدر خون جگر صرف کر کے مختار مسعود نے حرف شوق لکھی وہ اس اقتباس سے ظاہر ہے، لیکن افسوس کہ جب یہ کتاب چھپ کر آ گئی تو وہ خود موجود نہیں تھے، اور یہ بات درست ثابت ہو گئی کہ میں نے لکھنے میں دیر کر دی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کس طرح قاری نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور یہ کتاب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال کو کس قدر بہتر انداز میں پیش کرتی ہے۔ عذرا مسعود اختتامیہ میں لکھتے ہیں، مگر یہ کسے معلوم تھا کہ آج جب کہانی اپنی تکمیل کو چھو چکی ہے تو وہ جو اس کے مرکزی کردار تھے یوں سب کے لیے حرف شوق بن کر رہ جائیں گے۔ انہیں جانے کی جلدی تھی، یا میرے رب کی مرضی اسی میں تھی کہ اس کہانی کے منظر عام پر آنے سے پہلے وہ دنیا سے گزر جائیں۔ حرف شوق کا دوسرا مضمون سر سید احمد خان کون تھے، سر سید کی شخصیت اور خدمات کا احاطہ کرتا ہے۔ مضمون کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے کیا گیا ہے کہ علی گڑھ کے طلباء کا ایک وفد ممبئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ملنے گیا تھا تاکہ سر سید ڈے کی تقریب میں ان کا تعاون حاصل کیا جا سکے۔ اس ملاقات میں وائس چانسلر صاحب نے معصومیت سے پوچھ لیا کہ یہ سر سید احمد خان کون تھے۔ مختار مسعود کو اپنے وہاں موجود نہ ہونے کا افسوس ہے۔ وہ لکھتے ہیں، افسوس کہ اس وقت ہم وہاں موجود نہ تھے، اگر ہوتے تو پہلے دل میں ان للہ پڑھنے کے بعد پرکار سادگی سے بآواز بلند یہ شعر پڑھتے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ شعر سن کر وہ ماہر تعلیم فرماتے کہ سر سید کے بعد غالب کا تعارف بھی ہو جائے تو کیا اچھا ہوگا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ جس طوفان نوح میں بر عظیم کے مسلمانوں کا کوئی 1000 سالہ اقتدار غرق ہو گیا تھا، اس سے بچنے کے لیے چند مسلمان جنہیں کبوتر بازی، شطرنج اور مجرے کی لت نہیں پڑی تھی، ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی آرمینیا میں کوہ ارارات کے بجائے علی گڑھ میں وکٹوریا گیٹ پر آ کر ٹھہری۔ اس میں سے جو شخص سب سے پہلے اترا اس کا نام سید احمد تھا۔ اس مضمون کا ایک ایک جملہ سر سید کی محبت و عقیدت سے لبریز ہے۔ سر سید کی زندگی، شخصیت، مخالفین کا رویہ، مدرسۃ العلوم کے قیام کے لیے ان کی کوششیں، یہ ساری تفصیلات اس مضمون سے مل سکتی ہیں۔ مختار مسعود کا اسلوب اتنا دل پذیر ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا تو ختم کیے بغیر آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات اور داستانوی انداز میں لکھی گئی یادداشتوں کو انہوں نے صفحہ کرتاس پر بکھیر دیا ہے۔ حرف شوق گزشتہ دور کے ان روشن گلیاروں میں لے جاتی ہے جہاں مسلمانوں کا تابناک اور خوشحال ماضی سانسیں لے رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کا آنکھوں دیکھا حال ہے، جہاں مسلمانوں کو سیاسی معاشی تحفظ کے لیے درپیش مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس مضمون میں انگریزی، ہندی و دیگر زبانوں کے مختلف مورخین کی کتابوں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ علی گڑھ سے اپنی محبت کا ذکر انہوں نے جا بجا کیا ہے۔ مضمون باعث تحریر میں لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سول سروس میں شامل ہوتے وقت میرے دامن میں جو کچھ تھا وہ علی گڑھ کی دین تھا۔
علی گڑھ سے رخصت ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر آج بھی میرا علی گڑھ اپنی آب و تاب اور توانائی کے ساتھ میرے ہمراہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری ارادت مندی میں ایک اور شہر علی گڑھ کا شریک ہو چکا ہے۔ اس شہر کو لاہور کہتے ہیں۔ حرف شوق کا آخری مضمون مرحوم کے نام ایک خط ہے۔ جواب دوست کے مصنف ڈاکٹر نسیم انصاری کو لکھے اس خط میں مختار مسعود نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف واقعات کے ساتھ ساتھ نسیم انصاری کی کتاب پر تبصرہ بھی کیا ہے، ساتھ ہی غبار خاطر کا بھی ذکر ہے۔ حرف شوق جنون، شوق اور حوصلوں، امنگوں کی ایسی داستان ہے جسے پڑھ کر مہینوں خوش رہا جا سکتا ہے۔ یہ داستان ہمیں زندگی جینے اور مشکل حالات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنے کا درس دیتی ہے۔ حرف شوق آج ہر اردو قاری کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس اکیلی کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو ایک اچھی اور معیاری کتاب میں ہونا چاہیے۔ مختار مسعود آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا حرف شوق انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔